الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا كفيناك المستهزئين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم سامعین دی قدر، سفر المظفر یا ماہ سفر الخیر کا آخری عاشرہ چل رہا ہے، اور اس ماہ مبارک اور ماہ مقدس میں تاریخ اسلام کا ایک سب سے اہم اور نہایت ہی عظمت والا سفر درپیش ہوا، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا مبارک سفر فرمایا، جو کہ تاریخ اسلام کا اہم ترین واقعہ ہے، اور اس ہجرت کے سبق میں امت مسلمہ کے لیے بہت ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی، اور اسی ہجرت کی برکات میں اللہ تبارک و تعالی نے دین اسلام کی نصرت اور دین اسلام کی حمایت اور دین اسلام کی سربلندی کا وسیلہ پیدا فرمایا، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین شرق اور غرب اور شمال اور جنوب میں پھیلا۔ تو یہ واقعہ سفر المظفر کے مہینے میں ہوا، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر المظفر کے آخری ایام میں یہ ہجرت کا مبارک سفر شروع فرمایا، اور ربیع الاول کی 12 تاریخ کو یہ مبارک سفر مکمل ہوا، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں جلوہ افروز ہوئے۔ دیکھیں کہ جب دشمنان اسلام نے جب گھیرا تنگ کیا اور مسلمانوں کو پہنچانے والی تکلیف میں کئی گنا اپنے کرنے والے مظالم تھک چکے تھے، لیکن مسلمان جو مظلوم تھے، جو برداشت کر رہے تھے، انہوں نے اسلام کی خاطر جس قدر ظلم برداشت کیے، ان کی برداشت اور صبر کے اندر کوئی کمی واقع نہیں ہوئی، اور وہ اسی قدر حوصلہ مند اور استقامت کے ساتھ تھے۔ دیکھیں کہ ایک جانب بوڑھے یاسر ہیں کہ جنہیں شہید کیا جا رہا ہے، اور ایک طرف ان کی اہلیہ ہیں جن کو ابو جہل نے برچھا مار کر شہید کر دیا ہے، اور دوسری جانب حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہیں انگاروں پر لٹایا جا رہا ہے، اور جن کی چربی کے پگھلنے سے وہ انگارے بجھ رہے ہیں، اور ایک جانب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جنہیں کبھی پتھر اوپر رکھ کر باندھ دیا جاتا ہے، اور کبھی چھوٹے بچوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے جو رسی کے ساتھ باندھ کر گھسیٹتے ہوئے آ رہے ہیں گلیوں میں۔ تو طرح طرح کے مظالم انہوں نے مسلمانوں پر ڈھائے،
اور کبھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، اور کبھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آوازیں کس کر ستایا جا رہا ہے، اور کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز کے دوران آپ کے اوپر اجڑی ڈالی جا رہی ہے۔ تو یہ وہ سب مظالم تھے جو قریش مکہ نے اسلام کی نفرت کے اندر مسلمانوں پر روا رکھے، اور مسلمان یہ مظالم بڑی استقامت کے ساتھ برداشت کرتے رہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی تکلیف کو مد نظر رکھتے ہوئے اسلام کے 5ویں سال مسلمانوں کو اجازت عطا فرمائی کہ وہ حبشہ کی جانب ہجرت کر جائیں۔ تو اسلام میں پہلی ہجرت جو ہوئی، جسے ہجرت حبشہ اولا کہا جاتا ہے، اس میں 18 مسلمانوں نے شرکت کی اور 18 مسلمان حبشہ کی جانب ہجرت کر گئے، لیکن وہاں تھوڑا سا عرصہ رہے تو اس کے بعد وہاں افواہ پھیلائی گئی کہ بھئی ابو جہل اور بڑے بڑے قریش کے جو سرداران ہیں وہ سب مسلمان ہو چکے ہیں۔ تو وہ یہ افواہ سن کر حبشہ سے واپس پہنچے، تو انہیں پتہ چلا کہ یہ ایک افواہ تھی اور سازش تھی، اور انہیں پھر اس سے بھی زیادہ ستایا جانے لگا۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ اجازت عطا فرمائی، جس میں 80 کے قریب لوگوں نے شرکت کی، اور اس میں مرد اور خواتین شامل تھے، جس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی اہلیہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی بھی اس ہجرت کے سفر میں آپ کے ساتھ تھی۔ اس کو کہا جاتا ہے ہجرت حبشہ دوم۔ تو مسلمانوں نے پہلے یہ 2 ہجرتیں کی حبشہ کی جانب، پہلے ایک ہجرت فرمائی، پھر واپس آئے، پھر دوبارہ ہجرت کر گئے، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود اور جو جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تھے، وہ مکہ کے ماحول میں رہتے ہوئے انہوں نے یہ سب تکالیف برداشت کرتے رہے، مظالم سہتے رہے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو 11 سال مکمل ہو چلے۔ اب 11ویں سال میں جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے وفد کو دعوت دی، دعوت اسلام دی، تو انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو قبول کیا، اور انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ہمارے پاس تشریف لے آئیں۔ یہ جو اہل مکہ ہیں یہ نہایت ناقدر لوگ ہیں، انہوں نے آپ کی قدر نہیں کی، آپ کو تکالیف پہنچائی ہیں، لہذا آپ ایسے کریں کہ آپ مدینہ ہمارے ہاں چلے آئیں، ہم وہاں آپ کی خاطر تواضع کریں گے، آپ کے لیے ٹھکانہ بنائیں گے، ہم آپ کی حفاظت کریں گے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ تحریری معاہدہ کیا کہ تم وہاں پر میری حفاظت کرو گے، یعنی مسلمانوں کی حفاظت کرو گے، اور کسی بھی قسم کے دشمن سے جب جنگ پیش ہوگی تو تم اس جنگ میں شامل ہوگے۔ انہوں نے اس پر بھی رضامندی کا اظہار کیا، اور وہاں پر جو داعیان اسلام ہوں گے، اسلام کی تبلیغ کرنے والے ہوں گے، ان کو بھی ہر طرح سے اجازت ہوگی کہ وہ مدینہ منورہ کے کسی بھی قبیلے میں، کسی بھی شہر میں جائیں تو وہاں ان کے لیے کسی قسم کی رکاوٹ نہ ہو، بلکہ وہاں ان کی خاطر تواضع کی جائے گی، مہمان نوازی کی جائے گی۔ اس پر بھی انہوں نے رضامندی کا اظہار کیا۔ بالآخر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم فرمایا کہ وہ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر جائیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خبر سنتے ہی مسلمانوں نے ہجرت کرنا شروع کی، لیکن خود امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی تک ہجرت نہیں فرمائی، بلکہ اللہ کے حکم کے موافق، اللہ کے حکم کے انتظار میں خود مکہ مکرمہ میں رہے۔ تو ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، اور انہوں نے آ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی ہجرت کی اجازت چاہتا ہوں۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ لا، ابھی نہیں، ابھی آپ کی ہجرت کا وقت نہیں آیا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے زیرک اور دانا بندے تھے،
تو انہوں نے فوراً کہا یا الرفاقۃ یا رسول اللہ، کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری آپ کے ساتھ رفاقت ہوگی، یعنی ابھی جو مجھے اجازت نہیں مل رہی تو ظاہر ہے کہ میں ہجرت کے سفر میں آپ کے ساتھ ہوں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم الرفاقہ، ہاں ابو بکر رفاقت ہوگی، یعنی جب بھی ہجرت ہوگی تو میں اور آپ اکٹھے ہجرت کریں گے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی خوشی اٹھے اور فوراً وہاں جا کر منڈی سے 2 اونٹ خریدے، توانا اور زبردست قسم کے اونٹ خریدے اور ان کی خدمت کرنا شروع کی۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں صبح سے لے کر رات تک اور پھر ساری رات کروٹیں بدلتا رہتا کہ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور حکم دیتے ہیں کہ ابو بکر ہجرت کے سفر پر چلو۔ اسی اثناء میں کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے دروازے پر تشریف لائے، مجھے بلاوا آئے اور مجھے اٹھنے میں تاخیر ہو، حضرت ابو بکر فرماتے ہیں میری نیندیں اڑ گئیں، دن رات میں جاگتا اور اسی انتظار میں گزرتی، دن کا پتہ نہ چلتا، رات آ جاتی، رات کا پتہ نہ چلتا، صبح ہو جاتی، اور کئی راتیں اس طرح گزرتی گئیں، مسلمان ہجرت کرتے گئے۔ اسی دوران حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ہجرت فرمائی۔ مسلمان جب ہجرت کرتے تھے تو کفار کو جب پتہ چلتا کہ بھئی مسلمان فلاں مسلمان آج ہجرت کر کے جا رہے ہیں، وہ ان کا راستہ روکتے، کبھی ان کا مال لوٹ لیتے، کبھی ان کو شہید کر دیتے، کبھی ان کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کر دیتے۔ اب مسلمان یہاں اپنی جائیدادیں، مال، املاک، سب چیزیں یہاں پر چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ یہاں پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ امیر تھے، ان کے پاس ان کے باغات تھے، ان کی زمینیں تھیں جن پر وہ کھیتی باڑی کرتے تھے، ان کے کاروبار تھے، لیکن انہوں نے سب چیزیں چھوڑی کس کے لیے؟ اسلام کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، تاکہ ہم اللہ کے دین کو بچا سکیں، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ہم ایک ایسی جگہ پر جائیں جہاں ہم اطمینان کے ساتھ اسلام پر عمل کر سکیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سب چیزیں چھوڑ کر اسلام کے لیے جا رہے ہیں۔ تو جب بھی کفار کو پتہ چلتا وہ ان کا راستہ روکتے، تو مجبوراً مسلمان کیا کرتے تھے؟ چھپ کر ہجرت کیا کرتے۔ اب جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ فرمایا کہ وہ ہجرت کریں گے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظہر کے وقت کا انتخاب کیا۔ ظہر کے وقت باہر نکلے اور اپنی تلوار حمائل پر باندھی اور بیت اللہ میں آ کر تشریف رکھے اور ظہر کی نماز ادا کی، اور اس کے بعد تلوار نکالی اور لہرا کر کہا کہ آج عمر مکہ سے مدینے کی جانب ہجرت کر رہا ہے۔ اور یہ اعلانیہ ہجرت تھی، سب سے پہلی اعلانیہ ہجرت تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا کہ بھائی میں ہجرت کر کے جا رہا ہوں، اگر کسی ایک بھی شخص کے اندر جرت ہے تو وہ میرا آ کر سامنا کرے۔ حضرت عمر کے سامنے کتاب کسی کو نہ تھی، سب کو سانپ سونگھ گیا، سب خاموش ہو گئے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بھی دوسرے مسلمانوں کو ساتھ لے کر ہجرت کے سفر پر روانہ ہوئے اور مدینہ منورہ بخیر و عافیت پہنچ گئے۔ لیکن ابھی تک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتظار میں ہیں۔ اسی طرح حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ 27 دن گزر گئے، 27 دن اور 27 راتیں گزر گئیں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بلاوا نہیں آیا۔ آخر ایک دن ہوا تو حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ دن کا وقت ہے، ظہر کا، میں بیٹھا ہوں، دروازے پر دستک ہوئی، میں سمجھ گیا، دوڑے ہوئے گیا، دیکھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے اور آ کر بتایا کہ ابو بکر ہجرت کا حکم آ چکا ہے، تمہاری اور میری ہجرت کا وقت آ گیا ہے۔ حضرت ابو بکر فرماتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شروع کرے، میں نے تو تیاری مکمل کر لی ہے، میں نے 2 اونٹنیاں بھی لے رکھی ہیں، ایک اپنے لیے، ایک اپنے رفیق سفر کے لیے، زاد راہ بھی تیار ہے، چلیں سفر کے لیے نکلتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ہم رات کے وقت سفر پر نکلیں گے۔ اب یہ عام معمول کے خلاف ہٹ کر تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکمت عملی اپنائی کہ پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود حضرت ابو بکر کے پاس تشریف لے گئے۔ اب ہوتا یہ تھا کہ حضرت ابو بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے تھے، لیکن ہجرت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے حضرت ابو بکر کے گھر۔ اور عام معمول یہ تھا کہ عرب دن کے وقت میں سفر کرتے تھے، رات کو چونکہ درندوں کا خوف رہتا تھا راستے میں، تو اس لیے عموماً عرب صبح کے وقت کا انتخاب کرتے تھے کہ صبح سویرے سفر کرتے تھے۔ لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
سفر ہجرت کے لیے رات کا انتخاب فرمایا، اور حضرت ابو بکر سے کہا کہ آپ تیاری کر لیں، رات کے کسی بھی وقت ہم یہاں سے نکل جائیں گے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس گھر تشریف لائے، تو اب کفار کو تو پہلے سے تھوڑا سا یہ شک تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی وقت ہجرت کے سفر پر نکلیں گے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا گھیرا کر رکھا تھا۔ اب تمام قبائل کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر تلواریں لے کر کھڑے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم ہجرت کرنے نہیں دیں گے، بلکہ نعوذ باللہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں گے۔ اب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر امانتیں رکھی، اور جب رات کا ایک حصہ گزرا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ تم میرے بستر پر سو جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر پر لیٹے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں آپ کی رفاقت سے محروم رہوں گا؟ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی تمہارا مرتبہ میرے لیے ایسے ہے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھے، یعنی جیسے موسیٰ علیہ السلام جب طور پر تشریف لے گئے تورات لینے کے لیے تو پیچھے ان کے نائب اور خلیفہ تھے حضرت ہارون علیہ السلام، تو لہذا تم میرے لیے ایسے ہو بے منزلت ہارون بے موسیٰ، کہ جس طرح موسیٰ کے لیے ہارون تھا تم میرے لیے ایسے ہو۔ تمہارے لیے حکم یہ ہے کہ تم اس بستر پر سو جاؤ، اور صبح یہ امانتیں حوالے کر کے تم بھی ہمارے پیچھے آ جانا، مدینہ منورہ میں ہماری ملاقات ہو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر پر لیٹ گئے۔ اب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں مٹی کی مشت بھر مٹی اٹھائی اپنے دست مبارک میں، اور اس میں پڑھا وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور اس پر دم کیا اور وہ مشت بھر خاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اڑائی، اور وہ خاک ان تمام لوگوں کی آنکھوں میں پہنچی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے تلواریں سونپ کر کھڑے تھے۔ سب کے سب ان کی آنکھوں میں خاک چلی گئی، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے جاتا ہوا دیکھ نہ سکے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحفاظت وہاں سے تشریف لے۔ اب دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا وَإِن يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ فَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دیکھا نہیں کہ وہ کیا کر رہے تھے؟ تدبیریں کر رہے تھے۔ تدبیریں کس چیز کی؟ کہ وہ آپ کو کیا کریں؟ قتل کر دیں، یا آپ کو باندھ کر رکھیں، یا آپ کو مکہ مکرمہ سے رسوا کر کے نکالیں۔ اللہ فرماتے ہیں انہوں نے بھی تدبیر کی، انہوں نے مکر کیا، وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اللہ نے بھی اپنی تدبیر مکمل کی۔ اور تدبیر کس کی کارگر گئی؟ اللہ، کیونکہ اللہ بہترین کار ساز اور تدبیر کرنے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تدبیر کے تحت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باحفاظت وہاں سے نکلے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو ان کی جانب یہ خاک بھیجی تھی، یہ خاک جو آپ نے پھینکی ہے یہ آپ نے نہیں پھینکی، یہ اللہ نے پھینکی ہے۔ فَإِذَا رَمَيْتَ، جب آپ نے پھینکی تو آپ نے نہیں پھینکی، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، وہ اللہ نے پھینکی تھی، اور اللہ کی پھینکی ہوئی وہ خاک ان کے آنکھوں میں چلی گئی، اور وہ آپ کو وہاں سے جاتا ہوا دیکھ نہ پائے۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحفاظت حضرت ابو بکر صدیق کے دروازے پر تشریف لائے۔ اب حضرت ابو بکر صدیق کے گھر سے نکلتے ہوئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری تدبیر یہ کی کہ آپ گھر کے دروازے سے نہیں نکلے، بلکہ آپ جناب حضرت ابو بکر صدیق کے گھر کی پشت کی دیوار کو توڑ کر وہاں سے نکلے۔ اب دیکھیں یہ حکمت عملی تھی، اور اس میں سبق ہے کہ اللہ کی حفاظت بھی ساتھ تھی، لیکن اس کے باوجود پیغمبر علیہ السلام نے تدبیر اختیار کی۔ تو اس میں مسلمانوں کے لیے سبق ہے کہ باوجود تمام وسائل کے تدبیر کا اختیار کرنا یہ توکل کے منافی نہیں ہے۔ اب دیکھیں اللہ کی براہ راست حفاظت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاک پھینک رہے تو تمام لوگوں کے آنکھوں میں جاری، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکلتا ہوا نہیں دیکھ پا رہے، لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکمت عملی پر عمل کر رہے ہیں، تدبیر کر رہے ہیں کہ بھائی گھر کے دروازے سے نہیں نکلے، راستے سے راستہ تبدیل کیا اور گھر کی پشت سے نکلے۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی تدبیر فرمائی۔ اب دیکھیں کہ غار
ثور میں رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا۔ اب غار ثور جو ہے وہ مکہ مکرمہ سے شمال پر واقع ہے اور مدینہ منورہ مکہ مکرمہ کے جنوب میں واقع ہے۔ اب جناب رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سفر کا آغاز کیا تو آپ کا رخ تھا مدینہ منورہ کی طرف، تو آپ کو جانا تھا بجانب جنوب، لیکن رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم جنوب کی بجائے شمال کی طرف چل پڑے اور رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم نے شمال کی جانب جا کر وہاں غار ثور میں قیام فرمایا۔ اب یہ تھی چوتھی تدبیر۔ اب دیکھیں رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی خوبصورت حکمت عملی اپنائی کہ آپ نے دیکھا کہ بھائی جو مجھے تلاش کرنے کے لیے نکلیں گے وہ ظاہر ہے کہ مدینہ منورہ کے راستے پر چلیں گے، وہ تو یہی سمجھیں گے کہ بھائی رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گئے؟ مدینہ منورہ، اور مدینہ کا راستہ جنوب پر واقع ہے اور رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے شمال میں قیام فرما رہے ہیں۔ رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم شمال کی جانب چلے، یعنی جو بظاہر مدینہ سے بالکل متضاد راستہ تھا اس پر رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم آ کر غار ثور میں وہاں قیام پذیر ہوئے اور 3 دن وہاں قیام فرمایا۔ اب دیکھیں کہ جب صبح ہوئی تو کفار کو پتہ چلا کہ بھئی وہاں پر رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر انور پر جو لیٹا ہوا ہے وہ تو حضرت علی ہے، رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم تو تشریف لے گئے، تو وہ شرمندگی سے احساس عار سے جو ہے انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑا، تھوڑا سا زد و کوب کیا، مارا اور بیت اللہ میں لا کر باندھ دیا۔ لیکن پھر بعد میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے آ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھڑوایا اور وہ جو ہے تشریف لے گئے اور انہوں نے مکہ مکرمہ کے لوگوں کی جو امانتیں تھی رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ حوالے کی اور وہ بھی مدینہ منورہ کے سفر پر نکل پڑے۔ اب کفار نے دیکھا کہ رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے نکل پڑے، انہوں نے رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کرنے کے لیے یہ اعلان کیا کہ جو بھی شخص یہاں سے رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کرے گا اور رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ یا قتل کرنے کے بعد ہمارے پاس لائے گا، ہم اس کو 1 لاکھ دینار دیں گے، 1 لاکھ دینار سونے کے سکے۔ اب یہ اتنی بڑی لالچ تھی کہ بہت سارے لوگ جو کھوجی تھے وہ جو ہے رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکل پڑے۔ اب رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور میں قیام کے دوران یہ ترتیب مقرر فرمائی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبد الرحمن وہ سارا دن مکہ مکرمہ کی گلیوں میں چکر لگاتے تھے، بازاروں میں کبھی وہاں بیٹھتے، کبھی وہاں بیٹھتے، کبھی وہاں بیٹھتے، سارا حال احوال سنتے کہ بھئی کیا چل رہا ہے، کون رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کرنے جا رہا ہے، کہاں تک پیچھا کر کے واپس آ گئے، یہ ساری باتیں وہ سنتے تھے اور رات کو وہ غار ثور میں تشریف لے جاتے اور وہاں جا کر رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری باتیں گوش گزار کرتے۔ اب جب حضرت عبد الرحمن جاتے تھے تو ظاہر ہے کہ ان کے جانے کے نشان بنتے تھے، اب ان کو مٹانے کے لیے حضرت ابو بکر صدیق کے غلام تھے حضرت فہیرہ، وہ کیا کرتے تھے، حضرت ابو بکر صدیق کی بکریوں کا ریوڑ لے کر جاتے تھے، وہ غار ثور تک جاتے اور ان کے سارے نشانات بکریوں کے نشانوں کے نیچے چھپ جاتے تھے اور وہاں جا کر رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دودھ پیش فرماتے اور اس کے بعد بکریوں کو دوبارہ چراتے ہوئے واپس لے آتے۔ یوں کسی بھی طرح ان کو کوئی بھنک محسوس نہیں ہوتی تھی کہ بھائی رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں، ان کو احوال کیسے معلوم ہو رہے ہیں۔ رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے تمام احوال سے باخبر تھے۔ یہ رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی تھی۔ اب دیکھیں کہ گھر میں حضرت ابو بکر صدیق کا ماحول کیا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بھی پاس زاد راہ تھا وہ سارے کا سارا لے کر چل پڑے تھے۔ یہ بھائی سفر ہے، ہو سکتا ہے ضرورت پڑ جائے، جتنے بھی ان کے پاس رقوم تھی وہ ساری حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے ساتھ اٹھا لی۔ اب گھر میں پیچھے کچھ بھی باقی نہیں ہے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو والد ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، حضرت قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا ہو چکے تھے، آنکھوں سے بینائی ان کی چلی گئی تھی، تو وہ اپنی بیٹیوں کو کوستے تھے کہ دیکھو ابو بکر خود تو چلے گئے، تم لوگوں کو پیچھے سے مصیبت میں ڈال کے گئے کہ تمہارے کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑ کر گئے۔ تو انہوں نے تدبیر یہ کی کہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا کہ ایک گھڑے کے اندر انہوں نے پتھر رکھے اور اس پتھر کے اوپر کپڑا رکھ دیا اور ان کو ہاتھ لگاتے ہوئے یوں محسوس ہوتا تھا کہ گویا یہ سونا ہے یا چاندی ہے یا مال ہے، کچھ بھی ہے۔ انہوں نے حضرت قحافہ کے ہاتھ سے پکڑا اور ان کو کہا کہ دادا جی ابا ہمارے لیے بہت کچھ چھوڑ کے گئے یہاں، ہمیں کچھ بھی مسئلہ نہیں ہے حضرت ابو بکر صدیق کے جانے سے۔ تو تب جا کر ان کو تسلی ہوئی کہ بھئی گھر میں کچھ نہ کچھ موجود ہے۔
اب اس ساری صورتحال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک چیز پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو رہا تھا اب یہ جو کفار کی ٹیمیں تھی جو تلاش کرتے ہوئے جو کھوجی تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ بھئی مدینے کے جنوب کی طرف کوئی بھی قافلے کے جانے کا نشان نہیں مل رہا، تو ان کو بھی یہ شبہ ہوا کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنوب کی جانب جانے کے بجائے پیچھے کی طرف سے سفر فرما رہے ہیں۔ انہوں نے اسی راستے پر تلاش کرنا شروع کیا جس پر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چل کے غار ثور گئے تھے۔ تو اب وہ تلاش کرتے کرتے بالکل اب غار ثور کے کنارے پر پہنچ گئے اور ان کی آواز بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت یہ فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس غار کے منہ پر کبوتر کو حکم دیا کہ وہ جالا بن دے۔ اب وہاں پر جالا بھی بن دیا گیا اور وہاں پر کبوتر نے گھونسلہ بنایا اور اس پر انڈے بھی دے دیے۔ اب وہ تلاش کرتے ہوئے آئے تو انہوں نے دیکھا کہ بھئی یہاں تو کسی بھی چیز کا کوئی نشان نہیں ہے۔ اب غار ثور کوئی آرام دہ جگہ نہیں ہے، جو لوگ وہاں گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ بھئی وہاں ایک پتھر ہے، ڈھلوان ہے، جس کے نیچے بڑی مشکل سے بندہ آرام کرنے کے لیے بیٹھ نہیں سکتا، سو سکتا ہے، اگر بیٹھتا ہے تو اس کا سر نیچے ہوتا ہے۔ اب اس جگہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 راتیں قیام فرمائی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ۔ اب جب کفار کی آواز آنے لگی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا گئے۔ گھبرائے کس لیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا یا رسول اللہ واللہ لا اخاف علی نفسی، اے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی جان کی ذرا بھی پرواہ نہیں ہے، مجھے اپنی جان کا کوئی خوف نہیں ہے، لیکن میں آپ کے لیے ڈر رہا ہوں کہ کہیں اگر انہوں نے ہمیں دیکھ لیا تو کیا ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دی اور فرمایا کہ اے ابو بکر غم نہ کرو، ہم یہاں اکیلے نہیں ہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ جا کر میرے محبوب کو یہ وحی سنا دو کہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے ساتھی سے کہیے جو آپ کے ساتھ ہے، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ آپ اپنے ساتھی کو کہیے کہ غم نہ کر، پریشان نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اب جب حضرت ابو بکر صدیق نے یہ وحی سنی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطمینان ہو گیا۔ اب کفار تلاش کرتے ہوئے مایوس ہو کر لوٹ گئے کہ بھائی کہیں بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سراغ نہیں مل رہا۔ اب اس کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4تھے دن اب ہجرت کا سفر شروع فرمایا اور مدینہ منورہ کی جانب جو جانے والے راستے تھے ان میں سے معروف راستوں کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا اور دشوار گزار راستے جو پہاڑوں سے ہو کر گزرتے تھے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا اور راستہ دکھانے کے لیے اپنے پاس ایک رہبر رکھا جس کو معاہدہ طے کیا گیا کہ بھئی ہم آپ کو اتنی رقم دیں گے۔ وہ ایک بستی کا رہنے والا تھا اور تمام پہاڑوں سے بھی واقف تھا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے اور یہ 3 لوگوں کا قافلہ یہاں سے چل پڑا۔ اب سفر کا آغاز ہوا تو تھوڑی دیر آگے چلے تھے کہ پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک گھڑ سوار ہے، بڑی تیز رفتاری سے آ رہا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جانب یوں ہاتھ سے اشارہ فرمایا، جو ہی اشارہ کیا تو اس گھوڑے کے اگلے پاؤں دھس گئے۔ اب وہ سوار گر پڑا اور اس نے سمجھ گیا کہ بھئی یہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو میں پیچھا کر رہا ہوں یہ میرے لیے ممکن نہیں۔ اس نے فوراً سے معافی مانگنا شروع کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معاف فرما دیں، میں واپس چلا جاؤں گا، میں انعام کی لالچ میں یہاں تک آ گیا لیکن مجھے اب خوف پڑ گیا ہے، آپ مجھے جانے دے واپس، میں آپ کے لیے کسی طرح کا کوئی خطرہ نہیں بنوں گا اور کسی طرح کی بھنک میں لوگوں کو پڑھنے نہیں دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے تو دیکھا وہ سراقہ بن مالک تھے۔ سراقہ بن مالک عرب کے مشہور سراغ رسان تھے، جہاں کہیں چوری ہوتی یا کسی کا سراغ لگانا ہوتا تو سراقہ بن مالک کے متعلق مشہور تھا کہ وہ مٹی کی بوند سونکھتے تھے اور بتا دیتے تھے کہ چور فلاں راستے سے ہو کر گزرا ہے، اس قدر سراغ رسان تھے۔ تو حضرت سراقہ بن مالک جو بعد میں مسلمان ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ سراقہ کیا وہ دن ہوں گے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ہاتھوں میں جو ہے کسرا اور قیصر کے کنگن پہنائیں گے؟ تو سراقہ بن مالک تھر تھر کانپنے لگے۔
انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے ایک رقعہ لکھ دیجئے کہ جس دن یہ دن آیا تو اس دن آپ مجھے امان دیں گے، یعنی جس دن قیصر و کسریٰ پر آپ کی حکومت ہوگی تو آپ مجھے کچھ نہ کہیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رقعہ لکھ کر دیا اور وہ وہاں سے لے کر واپس گئے، اور جو بھی راستے میں ملتا تھا ان کو کہتے تھے کہ بھائی یہاں سے کسی طرح کے قافلے کا کوئی سراغ نہیں ہے۔ اب دیکھیں کہ عرب کے مشہور سراغ رسان تھے، انہوں نے دیکھا کہ جب سراقہ کو سراغ نہیں مل سکا تو کیا ملے گا، سارے کے سارے ماہی پر بیٹھ گئے اور جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم دشوار گزار گھاٹیوں سے ہوتے ہوئے 13 دن کے طویل سفر کے بعد 12 الاول کو مدینہ منورہ میں بخیر و عافیت جلوہ پایا۔ تو یہ سفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ہجرت تاریخ اسلام کا اہم ترین واقعہ ہے، جس نے اسلام کی نصرت کے لیے بہت بڑے دروازے کھولے۔ اب ایک طرف یہ ماحول تھا کہ دیکھیں مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کو عبادت کی اجازت نہیں ہے اور مسلمانوں کو طرح طرح کی تکالیف دی جا رہی ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازشیں بنی جا رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے میں انتظام فرمایا کہ آپ کو مدینہ منورہ کی ہجرت کے بعد ایسے انصار میسر آ گئے کہ جنہوں نے اپنی مال و دولت، اپنے تمام چیزیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دی۔ ایسے انصار اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ دیکھیں غزوہ بدر کا موقع ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے کسی ایک قافلے سے ملاقات مقدر کر رکھی ہے، یعنی یہ ہوگا کہ یا تو ہم تجارت کے قافلے کے ساتھ مقابلہ ہوگا ہمارا، ہم ان سے مال لوٹیں گے اور واپس آ جائیں گے، یا ہمارا مقابلہ ایک لشکر کے ساتھ ہو جائے گا جہاں جنگ کی صورتحال پیدا ہوگی۔ تو ایسے میں تمہاری کیا خیال ہے، تمہارا ارادہ کیا ہے؟ تو مہاجرین میں سے ایک صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے لیے لڑیں گے، ہم آپ کے لیے جانیں دیں گے، ہم آپ کی حفاظت کریں گے اپنی جانوں پر لڑ کر، آپ کو ہم کچھ بھی نہیں ہونے دیں گے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی جانب دیکھا تو انصار میں سے ایک صحابی کھڑے ہوئے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاید آپ ہماری نسبت پوچھ رہے ہیں، یعنی آپ یہ خیال ہے آپ کا کہ شاید ہم انصار پیچھے ہٹ جائیں گے، تو ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم آپ کے دائیں بائیں آگے اور پیچھے سے لڑیں گے، اور آپ کو یہ نہیں کہیں گے کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کے حواریوں نے کہا تھا کہ آپ جا کر لڑیں، اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، کہ ہم ایسا نہیں کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کے جو اخوان تھے انہوں نے کیا کہا تھا کہ آپ اور آپ کا رب جا کر لڑائی کریں فرعون کے ساتھ، ہم ان لشکروں کے ساتھ لڑائی نہیں کریں گے۔ لیکن انصار نے کیا کہا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے آگے سے بھی لڑیں گے، ہم آپ کے پیچھے سے لڑیں گے، ہم آپ کے دائیں بائیں سے لڑیں گے، اور اگر آپ ہمیں حکم دیں گے کہ اس سمندر میں کود جاؤ تو ہم پیچھے دیکھے بغیر اپنی سواریوں کے ساتھ سمندر میں کود جائیں۔ اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انصار کی مضبوط جماعت عطا فرمائی، جو اسلام کی سربلندی کے لیے بہت بڑا پیش خیمہ ثابت ہوا۔ تو یہ سفر ہجرت کی جو مبارک سفر تھا، اس کی برکتیں تھیں۔ اب دیکھیں اس میں مسلمانوں کے لیے بہت بڑے سبق ہیں۔ دیکھیں کہ ایک سبق تو یہ ہے کہ 10 سال تک مسلمان وہ تکالیف برداشت کرتے رہے اللہ کے حکم کا، لیکن اللہ کے دین سے پھرے نہیں۔ ہجرت کا حکم ہوا تو اپنی املاک جائیداد ہر چیز ان کو چھوڑنی پڑی۔ اب مدینہ منورہ میں جب پہنچے تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، حالانکہ مکے میں یہی صحابہ کرام کئی بڑی بڑی زمینوں کے مالک تھے، یہ غریب نہیں تھے، ان کے پاس زمینیں تھیں، لیکن اسلام کے لیے انہوں نے سب کچھ قربان کیا۔ دیکھیں ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، انہوں نے جب ہجرت کا ارادہ کیا تو ابو جہل نے آ کر پکڑا۔ ابو جہل نے کہا کہ خبردار، تم یہاں سے ہجرت کر کے جا رہے ہو، تم کچھ ہی سال پہلے تم شام سے آئے تھے، یہاں مکے میں آ کر تم نے تجارت کی، یہاں ہم نے تمہارا خیال کیا، تم نے اپنا مال و دولت بڑھایا، آج تم اتنے بڑے مالدار بن گئے ہو اور تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ سارا مال لے کر تم مدینے جاؤ گے، ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ اس نے کہا اگر میں یہ سارے کا سارا مال تم لوگوں کو دے دوں تو مجھے جانے دو گے؟ انہوں نے کہا ہاں، یہ سارے کا سارا مال ہمارے حوالے کرو، تم جاؤ۔ اس نے کہا بس صرف ایک چیز مجھے چھوڑ دو، ایک میری تلوار، ایک گھوڑا، میں جانے کے لیے تیار۔ اس نے کہا سب کچھ حوالے کرو۔ انہوں نے سب کچھ دے دیا، جن لوگوں پر قرضے تھے وہ تحریریں بھی ان کے حوالے کر دی کہ آپ ان کے قرضے بھی جا کر تم وصول کرو، اور خود بالکل خالی ایک تلوار اور ایک گھوڑا لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے پہلے سے بتا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جب دیکھا
تو فرمایا کہ تمہارے لیے خوشخبری ہو، بشرا لکا، تمہارے لیے خوشخبری ہے، اللہ نے مجھے پہلے سے بتا دیا ہے، تم نے بہت بڑی کامیابی کا سودا کیا ہے۔ اب دیکھیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے دین اسلام کے لیے اپنا اموال، اپنے املاک، جائیداد، ہر چیز چھوڑی اسلام کے لیے، اور بالکل خالی ہو کر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی۔ اور دیکھیں کہ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی تو اس میں تدبیریں اختیار کی۔ یہ بھی مسلمانوں کے لیے ایک سبق ہے کہ تدبیر اختیار کرنا یہ توکل کے منافی نہیں ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف تدبیریں کی۔ اب دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کا انتخاب کیا رات کے وقت۔ عرب سفر کرتے تھے دن کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت عملی اپنائی۔ دوسری حکمت عملی یہ اپنائی کہ دروازے سے نکلنے کے بجائے حضرت ابوبکر صدیق کے گھر کی پشت سے نکلے۔ اور تیسری حکمت عملی یہ اپنائی کہ بجائے سفر کا راستہ جو تھا جنوب کی طرف تھا مدینہ منورہ، اس جانب سفر کرنے کے بجائے آپ نے متضاد راستے پر شمال کی جانب سفر کیا، اور سفر کو جاری رکھنے کے بجائے 3 دن وہاں قیام فرمایا، تاکہ جو لوگ ہیں تلاش کرنے والے وہ تھک ہار کر مایوس ہو کر واپس چلے جائے، تاکہ پھر ہم سفر کر سکیں۔ اور معروف راستوں کو چھوڑ کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر معروف راستے کا اختیار کیا جو عام حالات میں استعمال نہیں کیا جاتا تھا۔ تو یہ تدبیریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کی، باوجود کہ آپ پیغمبر تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی حفاظت کا وعدہ فرمایا تھا، اور آپ کی مشت بھر خاک سے تمام کفار اندھے ہو گئے، آپ کو دیکھ نہیں پائے تھے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو ان کے سامنے بالکل اسی طرح اسی راستے پر مکمل سفر فرماتے اور کافر آپ کو کچھ بھی نہ کہہ سکتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اپنی امت کو بتایا کہ بھئی تدبیر اختیار کرنا یہ توکل کے منافی نہیں ہے۔ تو انسان ہم اس سے سبق لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سفر ہجرت ہے اس میں بہت سارے ہمارے لیے اسباق ہیں، ہم ان سے سیکھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد